رحیم۔ صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا گمان رکھنا بھی ایک عبادت ہے۔ جبکہ دیکھیے عبادت ہمیشہ فزیکلی ہوتی، جس میں آپ کی انرجی یوٹیلائز ہو رہی ہوتی۔ جیسے اگر کوئی فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے تو اس کو نیند قربان کرنی پڑیں گی، وضو کرنا پڑے گا، گھر سے مسجد جانا پڑے گا، تو اکثر عبادت میں ہماری انرجی یوٹیلائز ہوتی، جبکہ اچھا گمان رکھنے میں کوئی انرجی یوٹیلائز نہیں ہو رہی۔ لیکن نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ اچھا گمان رکھنے بھی ایک عبادت ہے۔ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا گمان رکھنے کو عبادت سے جوڑ رہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، اور آج مجھے ایسا لگتا اللہ سب سے زیادہ اجر اگر کسی عمل پر دے رہے ہوں گے تو وہ ہے لوگوں سے اچھا گمان رکھنا۔ کیونکہ آج جو جھگڑوں اور قطع تعلقی کی جو وجہ ہے وہ ہے بدگمانی، لوگوں کے بارے میں نیگیٹو سوچنا۔ جبکہ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے تو آپ کی زندگی میں پازیٹیوٹی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے ایک بہت فیمس انسیڈنٹ ہے، حاتب ابن ابی بلتہ سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا مکہ پر حملہ کرنے کا، لیکن آپ نے یہ بات کسی کو نہیں بتایا، آپ نے اس کو راز رکھا۔ لیکن حاتب ابن ابی بلتہ نے آپ کے اس راز کو فاش کر دیا۔ انہوں نے خط کے ذریعے مکہ والوں کو یہ بتا دیا کہ نبی کا ارادہ ہے مکہ پر حملہ کرنے کا۔ اب آپ سوچئے کتنی بڑی غلطی تھی کہ نبی جس بات کو راز رکھنا چاہتے تھے آپ نے اس راز کو فاش کر دی۔ اب جب یہ بات صحابہ کو پتہ چلی تو صحابہ نے کہا کہ ان کی گردن اڑائی ہے۔ تو صحابہ نے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کیا کہ ان سے ایک غلطی ہوئی ہے اور وہ غلطی کوئی چھوٹی نہیں ہے، اسی لیے ان کی گردن اڑائی ہے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ بدری صحابی ہے، آج ان سے ایک غلطی ہوئی ہے، تم ان کی اس غلطی کو تو دیکھ رہے ہو، لیکن یہ پاس میں ایک نیکی کر چکے۔ وہ نیکی کیا ہے کہ جب ہم بدر میں 313 تھے اور سامنے 1000 کا لشکر تھا، یہ اس وقت میدان چھوڑ کر بھاگے نہیں۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ صحابہ ان کی اس غلطی کو دیکھ رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس نیکی کو۔ جبکہ صحابہ کا ان کی اس غلطی کو دیکھنا بھی اسلام سے محبت کی علامت ہی تھی، کیونکہ ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ اسلام کو نقصان پہنچانا چاہ رہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے پتہ تھا کہ اللہ آپ کو مکہ پر ضرور فتح حاصل فرمائے گا، میں بس یہ چاہتا تھا کہ میرے جو اہل و عیال مکہ میں موجود ہے صرف ان کی جان بچ جائے، تو اسی لیے میں نے مشرکین مکہ کو ایک خط لکھا تاکہ وہ میرے رشتہ داروں کو چھوڑ دے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کی اس وجہ کو قبول کیا اور ان کو معاف کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی سے بدگمان نہیں ہوئے، جبکہ ہمارا معاملہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے، کیونکہ ہماری زندگی میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے جس سے ہم بدگمان نہیں ہو رہے ہوتے۔ خاص طور سے جتنا لوگ رشتہ داروں سے بدگمان ہوتے اتنا اور کسی سے بھی نہیں ہو رہے ہوتے۔ اور آج تو ہمارے لیے رشتہ داری توڑنا اتنا آسان ہو گیا کہ جیسے یہ کوئی گناہ ہے ہی نہیں، جبکہ اگر کوئی بھی رشتہ داری توڑتا ہے تو وہ اپنے اوپر جہنم کی آگ واجب کر رہا ہوتا۔ جیسے اگر آپ کسی سے بات نہیں کرتے، اور کسی سے بات سے مراد خونی رشتوں کی میں بات کر رہا ہوں، اگر کسی سے آپ بات نہیں کرتے تو یہ اس کی نافرمانی نہیں ہے، یہ کس کی نافرمانی ہے؟ اللہ کی، اور اللہ کی نظر میں کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ قطع رحمی ایک ایسا گناہ ہے جس سے آپ کی دعائیں قبول ہونے کا امکان ختم ہو جاتا۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ کئی درس دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم دعا کریں گے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر کوئی محفل میں قطع رحمی کرنے والا ہوا تو اس کی وجہ سے ہماری دعائیں رد نہ ہو جائے، اس لیے سارے توبہ کر لو۔ تو ایک شخص اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ جب کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی پھوپھی سے 1 سال سے بات نہیں کی تھی۔ تو جب حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ قطع رحمی کرنے والے کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو مجھے خیال آیا کہ میری وجہ سے پوری محفل کا نقصان ہوگا، تو میں گیا ہوں اور اپنی پھوپھی کو منا کر آیا ہوں۔ اور آج ہم اللہ سے شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا، جبکہ 10 رشتہ داروں سے لڑ کر بیٹھے ہوں گے اور اللہ سے شکایتیں کر رہے کہ اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا۔ دیکھیے اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اللہ ہم سے زیادہ عبادت نہیں چاہتے، اللہ چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے بچیں۔ جیسے ایک شخص جو ساری رات تہجد پڑھتا ہے لیکن تجارت میں وہی 2 نمبر ہی کرتا، تو اس کا یہ تہجد پڑھنا اس کو کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ہے وہ تہجد نہیں پڑھتا لیکن وہ تجارت میں 2 نمبر ہی بھی نہیں کرتا، تو اللہ کی نظر میں یہ زیادہ محبوب ہے۔ بھلے وہ ایکسٹرا عبادت نہیں کر رہا لیکن اس کا یہ گناہوں سے بچنا اللہ کی نظر میں عبادت سے بڑا عمل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا یہ گناہوں سے بچنا اس کی علامت ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو ایسے ہی دیکھنا چاہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں تیرا اتنا خوف عطا فرما کہ جو ہمارے اور گناہوں کے درمیان آڑ بن جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے گناہوں سے بچیں۔ اور اس کے علاوہ اسلام میں سب سے زیادہ ویلیو اگر کسی عمل کی ہے تو وہ ہے اخلاق۔
کیونکہ قیامت کے دن میزان میں سب سے زیادہ وزن اگر کسی عمل کا ہوگا تو وہ ہے اچھے اخلاق. اور یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری زندگی کا روزے دار اور ساری زندگی کے تہجد گزار سے آگے نکل جائے گا اچھے اخلاق والا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہاں ان دو ہی عمل کا ذکر کیوں کیے؟ تو دیکھیے تہجد پڑھنا اور روزہ رکھنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. ایک آدھے بار کے لیے ٹھیک ہے، لیکن اس عمل کو مسلسل کرتے رہنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. لیکن اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی پھر بھی یہ دو کام کر لیتا ہے، ساری زندگی کی تہجد پہ پڑھ لیتا ہے اور ساری زندگی کے روزے بھی رکھ لیتا ہے، پھر بھی وہ اس سے آگے نہیں نکل سکتا جس کے اچھے اخلاق ہو. تو اچھے اخلاق والا اپنے اخلاق کی وجہ سے ان درجات کو حاصل کر لیتا جو ایک عبادت گزار حاصل نہیں کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوں گا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے اخلاق اچھے کریں، اور اخلاق اچھے ہوتے پازیٹیو سوچنے سے. اگر آپ ہمیشہ لوگوں سے بدگمان ہوتے رہیں گے تو قیامت آ جائیں گے آپ اپنے اخلاق اچھے نہیں کر سکتے. ایک لیڈی تھی جو ہر کسی کے بارے میں پازیٹیو سوچا کرتی تھی. اس کو کسی نے پوچھا کہ شیطان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اس کو لگا کہ شیطان کے بارے میں پازیٹیو کیا ہی ہوگا. تو لیڈی نے کہا کہ شیطان سے زیادہ محنتی مخلوق میں نے آج تک نہیں دیکھی. اور بات صحیح ہے، شیطان ہم پر جتنی محنت گناہ کرانے کے لیے کر رہا ہوتا اتنا ہم نیکی کرنے کے لیے بھی نہیں کر رہے ہوتے. تو جب شیطان کے بارے میں پازیٹیو سوچا جا سکتا تو پھر انسانوں کے بارے میں کیوں نہیں؟